تو سب سے پہلی صورت قرآن کی صورت الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس صورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، ایک نام ہے سبع مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے، ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد۔ اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ الشافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں، ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس صورت کے کتنے سارے فضائل۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ، تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی صورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی سبع مثانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے، تو کہا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا، اسے کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ صورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ کتنے فضائل ہے صورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث ہے، تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو ہو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا، تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کریں گا، بچھو کے زہر کو اتاریں گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا، ٹھیک ہے، بہرحال میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہم؟ پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا، یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈس کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، معلوم آپ کو؟ پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے، معلوم آپ کو؟ مطلب اس پہ جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسا ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا، معلوم آپ کو؟ وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹس ایک لمبا وقت ہے، بٹ ابھی ہم کو پتہ چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لیکوڈس جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ریڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں، جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے زہر بھی ایک قسم کا لیکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے۔ جب اللہ کے کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ کو، جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا۔ آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے؟ مساج، خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا یوں کرتے ہیں، ملتے ہیں، صرف مساج نہیں، صرف یوں ملیں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے، باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہوتا ہے، معلوم؟ جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے، وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری، ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو، حالانکہ نان مسلم ہے، کرسچن ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی
تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے، ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی تھیراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے دیکھیے، اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت یہ ہے، جادو، جن، مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو، بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. جادو، کوئی اثر، آصف جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرگی، ایپیلیپسی، اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے. خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے. صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے، تھکی لگاتے، تھوکتے کرتے، اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا، آزاد کر دیا گیا، ایک دم اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جو ہے روایت بہرحال لمبی اور بھی بہت ساری باتیں اس میں. ہم کو جو فضائل لینا تھا وہ یہ تھے کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری، پاگل پن، مرگی، جن، سایہ، جو بھی بہرحال بولتے لوگ، نظر بد، سب کا علاج الحمدللہ اس صورت کے اندر ہے. ٹھیک ہے، آئیے دوسرا صورت میں چند باتیں آپ کے سامنے، وہ لوگ جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، اس ٹاپک پر، اس عنوان پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے ہمارے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہر قوم کری اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کریٹر ان سے محبت کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا اللہ کی طرف سے ہی بات ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اللہ جن سے محبت کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ بات آ رہی. تو ہم دوسرا دیکھیں گے پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تیسرے جو آج ہم دیکھیں گے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ یہ کہ وہ جو ہے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. توبہ یہ ہے کہ میں غلط روش پہ چلا تھا اور غلط روش پہ ایک زندگی گزار رہا تھا، پھر مجھے صحیح بات پتہ چلی تو میں نے اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لیا. چوتھا شخص وہ یاد رکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، تو تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یاد رکھیے تقوی کیا، یاد رکھیے تقوی ایک دل کی کیفیت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے. پانچواں آج ہم وہ دیکھیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ شخص یاد رکھیے جو صبر کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. 6 پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر وہ ہے اللہ پر توکل کرنے والے. 7واں ہم دیکھیں گے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہے عدل اور انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. 8 جو پوائنٹ ہم دیکھیں گے آج اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ کون ہوں گے، یاد رکھیے وہ ہے اتباع رسول کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، مطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یاد رکھیے ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. جس چیز کو، جس پہلو کو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ ایک چیز ہے، اور ایک چیز یہ جو اللہ رب العزت خود بتائے وہ کس سے محبت کرتا ہے، یہ دوسری چیز ہے. تو کسی کا یہ کہنا کہ جو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا یہ کہنا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں الگ بات ہے. دیکھیے ہمارے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہر قوم کری اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کریٹر ان سے محبت کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا اللہ کی طرف سے ہی بات ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ تو آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. ویسے تو قرآن میں اور سنت میں مطلب بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے، مطلب کچھ کے لیے تو الفاظ کے ساتھ آیا ہے، کچھ کے ساتھ معنی اور مفہوم کے ساتھ آیا ہے، کچھ کے ساتھ مختلف چیزوں سے، مطلب مختلف چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے چہیتے لوگ ہوں گے، یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ ایسا ہوں گا. کچھ کے ساتھ لفظاً مطلب بالکل الفاظ آئیں گے ایسا ایسا ہے، کچھ کے ساتھ لفظ نہیں آئیں گا لیکن اشارتاً آئیں گا. آج میں جو ہے ان مطلب جس کو کہیں گے کئی لوگوں میں سے جن کے بارے میں قرآن میں خود اور پھر سنت میں آتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان میں سے صرف 10 لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا. مطلب سب کا ہم نہیں کر سکتے چونکہ اگر ہم سب کو لینا اگر شروع کر دیں تو لاتعداد لوگ میں سمجھتا ہو جائیں گے، چونکہ اس کو ایسا کوئی ہم اکاؤنٹ سے نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسی کوئی ایک کتاب ہے جس میں پورے وہ لوگ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت مطلب جن سے محبت کرتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے سوچا چونکہ ہم سب کچھ تو نہیں کر سکتے، کچھ باتیں تو بہرحال ہم دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں یا وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے چنندہ 10 لوگوں کا تذکرہ ہم کریں گے. اور یہ 10 کے 10 وہ ہوں گے جس کے بارے میں حدیث میں یا قرآن میں جو بھی ہم ٹیکسٹ لیں گے اس میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو گویا ہم بہت پریسائز ہیں، مطلب ہم وہ بھی نہیں رکھ رہے کہ جس میں اشارتاً کنارتاً آ رہا ہے، ہم وہی لیں گے جس میں الفاظ کے طور پر آ رہا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی محبت وہ حاصل کرتے ہیں. تو آئیے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے مختصر سے 10 لوگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے. آئیے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں
سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اللہ جن سے محبت کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے، یاد رکھیے۔ اور احسان کے کئی معنی آتے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے لفظ آیا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کیا فرمایا ہے، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات آ رہی تو گویا یہاں بات ایک دم کلیئر آ گئی کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب احسان کا کیا معنی ہے؟ تو احسان کے مختلف معنی مختلف کانٹیکسٹ میں آپ کو لینا پڑیں گا، کیونکہ قرآن میں بھی اور سنت میں احسان کے مختلف معنی ہیں، یاد رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کو احسان کہا گیا، کسی جگہ اللہ رب العزت کی عبادت کو خالص اس کے لیے کرنا اور ایسا کرنا کہ جیسے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہا گیا۔ کسی جگہ یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت کا احسان ہوگا لوگوں پر کہ آخرت میں جنت میں ڈالیں گے، تو پتہ چلا جنت کو احسان کہا گیا۔ تو مختلف کانٹیکسٹ میں احسان کے مختلف معنی آتے ہیں، تو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم یہ دیکھیں گے قرآن کے اندر جو باتیں ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو نیکی اور اطاعت الہی کے صلے میں ملنے والی جنت کو بھی احسان کرتے ہیں، مطلب وہ لوگ جو نیکی اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، اس کے بدلے میں جو جنت ملیں گے اس کو بھی احسان کہا گیا۔ جیسے کہ قرآن کے اندر سورہ رحمان سورہ نمبر 55 اور آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا رکھا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوا احسان کے کیا ہوگا، مطلب احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا، مطلب یہاں احسان سے مراد یاد رکھی وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے ان کو جنت ملیں گی۔ تو احسان کا بدلہ احسان، مطلب نیکی کا بدلہ جنت سے ان کو ملنے والا، یہ اس کا معنی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کے اندر دیکھیے الفاظ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہم سائے کے ساتھ احسان کرے، مطلب جو شخص اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے۔ تو یہاں نیکی اچھے سلوک کو احسان کہا گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، انت عبد اللہ کانک ترا، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اور اگر یہ تو ظاہر سی بات نہیں ہوگا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں عبادت کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنے کو احسان کہا گیا۔ پھر وہ نماز بھی ہو سکتی، روزہ بھی ہو سکتا، عبادت بھی ہو سکتی، معاملات بھی ہو سکتا، اخلاقیات بھی ہو سکتے، اچھے سے لوگوں سے پیش آنا صرف اللہ کے لیے، یہ بھی شامل ہے۔ تو گویا کل عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا یا ایسا کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ ہو گیا احسان۔ کسی جگہ پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کو احسان کہا جا رہا، کسی کی جگہ کہا جا رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، مطلب نیکی کا بدلہ جنت آخرت کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو احسان کے بہرحال کئی معنی آتے ہیں۔ تو اگر اس بات کو ہم جس کو کہیں گے ایک ڈیفینیشن کے طور پر احسان کیا ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ احسان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے اچھا برتاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کرنا احسان ہے، مطلب اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرنا احسان ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کو اچھے سے کرنا یہ احسان ہے۔ تو جو یہ کریں گا اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو، یاد رکھیے جو احسان کرتے ہیں اور جن کو احسان کرنے کے بدلے آخرت میں جنت کا بدلہ ملے گا، یہ جو اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ جیسے دیکھ رہا ہے اخلاص کے ساتھ بہرحال پورا کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے لوگ یاد رکھیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آئیے دوسرے آج ہم جو دیکھیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ لوگ کون ہیں، تو ہم دوسرا دیکھیں گے پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے واللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں لفظ دیکھیے یحب کا لفظ ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے جو ستھرائی رکھتے ہیں۔ اب پاکیزگی کیا ہے؟ جو جسمانی پاکیزگی رکھتے ہیں، جو اپنے آس پاس پاکیزگی رکھتے ہیں، جو اپنے گھر اور محلوں کو پاک رکھتے ہیں، جو پاکی اور صاف صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے گندگی کو، نجاست کو، غلاظت کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے اندر اور طہارت پاکیزگی کا کیا مقام ہے؟ تو طہارت یاد رکھیے وہ نصف آدھا دین کہا گیا، پاکی آدھا ایمان کہا گیا بہرحال۔ تو پاکی کو آدھا نصف ایمان کہا گیا، تو گویا پاکی کا اتنا زبردست تصور اسلام میں ہے کہ صاف صفائی ستھرائی کو اسلام پسند کرتا ہے کہ اس کو آدھا ایمان کہا گیا، یاد رکھیے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور پاکی آدھا ایمان کہنے کے باوجود بھی یاد رکھتے ہیں ہم آج دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نہ اپنے سوچ کو، نہ اپنے خیالات کو، نہ اپنے ماحول کو، نہ اپنے اطراف کو، نہ اپنے جسم کو، کسی چیز کو پاک نہیں رکھ رہے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے۔ مسلمان تو وہ لوگ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
اور اس کے تعلق سے یاد رکھیں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت کریمہ اہل قباء کے لیے نازل ہوئی تھی، مطلب قباء کے لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی تھی۔ کون سی والی؟ یہ والی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ قباء کے لوگوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ پانی سے استنجا کرتے تھے تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے لیے ہوئی تھی، اور کس وجہ سے؟ وہ فرماتے اس لیے کہ یہ استنجا کرتے تو پانی سے کرتے، مطلب طہارت لیتے، صفائی کرتے تو پانی سے کرتے، یاد رکھیے، پیشاب وغیرہ کو جاتے تو پانی کا استعمال کرتے۔ تو یہاں دیکھیے جسمانی صفائی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نے کہا ہے جسمانی صفائی بھی ہے، خیالات کی صفائی بھی ہے، اپنے جسم کی دیگر اعضاء کی صفائی ہے، اپنے اطراف کی چیزوں کی صفائی ہے، اپنے گھر اپنے ماحولیات کی صفائی کے بارے میں گویا اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے وہ پاک صاف رہنے کی بہرحال کوشش کرے، اور گندگی سے، غلاظت سے، چاہے سوچ کی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے آس پاس کی ہو، بچے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر وغیرہ کو تو صاف رکھتے ہیں لیکن سڑکوں کو اور دوسروں کے گھروں کو آنے جانے کے راستوں کو گندا کرتے ہیں۔ کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے یاد رکھیے، کچرا ڈالنے کی جگہ موجود ہونے کے بعد، تھوکنے کی جگہ موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ کہیں بھی تھوک رہے اور کہیں بھی کچرا ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ آدمی خود صفائی کا خیال رہے بلکہ اس کا بھی خیال ہو کہ دوسروں کی صفائی بھی ہو، یہ نہ ہو کہ ان کے پاس مطلب ہمارے وجہ سے ان کو گندگی یا خرابی یا اس کا سامنا کرنا پڑے وہ سامنے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں صفائی نہ ہونے کے نتیجے میں کتنی بیماریاں آتی ہیں، اور صفائی کے تعلق سے کتنی مہم دنیا میں چلائی جا رہی ہے کہ صاف ستھرے رہو، ہاتھ دھو لیا کرو کھانے سے پہلے، ہے نا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت آنے پر یا وقت پڑنے پر یا جب بھی موقع ملے اپنے چہرے وغیرہ کو دھو لیا کرو، دھول مٹی سے آئے تو۔ اسی طرح جو ہے ہفتے میں اتنے بار ضرور انسان نہایا کرے تاکہ وہ ایک ہیلدی اس کی باڈی رہے۔ اسی طرح جو ہے اپنے اطراف میں گندگی نہ پھیلنے دے۔ کتنی باتیں بہرحال بتائی جا رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے، اور خاص طور سے قباء والوں کے تعلق سے جو آیت آئی تھی وہ ان کے پیشاب میں طہارت کرتے وقت پانی لینے کے تعلق سے آئی تھی۔ تو میں اس سے یہ بھی گزارش کروں گا اپنے طہارت خانے وغیرہ کو بھی ہم بہت زیادہ صاف اور پاک رکھے، یاد رکھیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں جا کے ہم طہارت حاصل کرتے، چاہے حمام ہو، چاہے پیخانہ ہو، لیٹرین اور باتھ روم جس کو آپ کہتے ہیں، یا ٹوائلٹ اور باتھ روم جس کو کہتے ہیں یاد رکھیں، یا واش روم جس کو کہتے ہیں عام طور سے یاد رکھیں، ان کو بہت صاف رکھیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں جا کے ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اگر وہاں گندگی ہوں گی تو ہم پہ گندگی لگے گی، تو وہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک مسلمان ہے تو اس کا جسم، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کا اطراف اور وہ تمام چیزیں جہاں جا کے وہ صفائی اور طہارت حاصل کرتا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ دیکھیے پاکی کے لیے غریب اور امیر کا مسئلہ نہیں، پاکی کے لیے سوچ کا مسئلہ ہے۔ سوچ اگر صحیح ہو تو بہرحال پھر پاکیزگی ہر طریقے سے اختیار کی جا سکتی ہے۔ سوچ میں گندگی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے کتنی بھی عالیشان محل میں رکھی وہاں بھی غلاظت اور گندگی پھیلاتے رہتا ہے۔ بہرحال چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تو یہ دوسرے لوگ تھے اللہ جن سے محبت کرتا ہے۔ آئیے تیسرے جو آج ہم دیکھیں گے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ یہ کہ وہ جو ہے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے۔ اور اللہ نے قرآن میں خود دیکھیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں کیا فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کیا یاد رکھیے، توبہ یہ ہے کہ میں غلط روش پہ چلا تھا اور غلط روش پہ ایک زندگی گزار رہا تھا، پھر مجھے صحیح بات پتہ چلی تو میں نے اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لیا، برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئی، یہ توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ اور استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد انسان جو گناہ کی معافی کے لیے کلمات وغیرہ پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ توبہ اور استغفار۔ توبہ مطلب یو ٹرن لینا، اپنے راستے کو بدل دینا، گناہ کے راستے کو چھوڑ کے نیکی پہ آ جانا، اور پھر اس کا استغفار کیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا جو گناہ ہو چکے اور جو ہو رہے یا ہوں گے فیوچر میں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا توبہ بڑی اہم چیز ہے کہ گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، مطلب ٹریک کو پورا چینج کر دینا، یو ٹرن عام زبان میں میں نے بہرحال کہا اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب توبہ کریں۔ ایک انسان نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ تو گناہ بھی نہیں کرتے تھے، آپ خطاؤں سے پاک تھے، آپ گناہوں سے پاک تھے، اس کے باوجود روایت میں آتا ہے 70 سے لے کر 100 مرتبہ تک توبہ کرتے تھے۔ ایک ایک مجلس میں آتا ہے آپ نے توبہ کے کلمات 100 ٹائمز ایک مجلس میں پڑھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے بری ہیں، جو خطاؤں سے پاک ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو امت کو یہ ٹریننگ ہے، تعلیم و تربیت ہے کہ ہم کتنا زیادہ کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اس لیے کہ ہم سے تو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو رب چاہتا ہے اس کو معاف کرے، اور معافی کا طریقہ ہے توبہ کرے اور استغفار کرے، تو اللہ معاف کرتا ہے، مطلب اپنے راستے کو بدل دے، گناہ کے راستے کو چھوڑ کے نیکی پہ آ جائے، پھر اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگی انسان، توبہ اور استغفار۔ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندوں کو۔ ظاہر سی بات انسان ہے، ہم سب سے خطا، ہم سب سے گناہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطا، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، خیر الخطائین التوابون، اس سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو گویا توبہ کو اللہ پسند کرتا ہے، ہم نے توبہ کرنا چاہیے، کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، صبح اور شام توبہ کرنا چاہیے، ہر بار توبہ کرنا چاہیے، چاہے
خطائیں گناہ نہ بھی ہوتے ہو انسان سے کم ہوتے ہیں، ایسا کبائر سے انسان نے اللہ نے کسی کو بچا دیا، توفیق دے دی، تب بھی صغائر تو اس سے ہوتے ہی، تو کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں، تو ہمیشہ کثرت سے کرنا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ وہی آدمی کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے، چونکہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں یا بتانا نہیں چاہتا ہوں میں گناہ کرتا ہوں تو میں توبہ بھی نہیں کروں گا، غلط۔ دوسرا، کچھ لوگوں کو توبہ کا طریقہ ہی نہیں پتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پہلے لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ دیکھتے ہیں، پھر لیفٹ سائڈ دیکھتے ہیں، جب دیکھ لیتے کوئی نہیں دیکھ رہا تو فوراً دونوں ہاتھوں کو لیتے ہیں اور اپنے گالوں کو لگا لیتے، توبہ 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 توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو توبہ ہے ہی نہیں، مطلب ایسی کوئی توبہ ہی نہیں گالوں کو ہاتھ لگانے سے ہوتی ہے، سمجھ آپ؟ یہ تو شاید بچوں کو پنشمنٹ کے لیے بولا جاتا ہے کہ تمہارے گالوں کو ہاتھ لگاؤ سزا کے طور پر، کہ اب آئندہ نہیں کریں گے، تو یوں یوں کر کے اب نہیں کروں گا، کچھ تو بھی ہوگا پتہ نہیں، تو اس کو ایک سسٹم بناتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ادھر دیکھتا ہے آدمی، ادھر دیکھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور اس میں بھی اچانک کوئی دیکھ لے اور ہاتھ گال پہ تھے تو فوراً نیچے کر دیتا ہے، تاکہ احساس نہ ہو کسی کو، کسی اب دوسرا آدمی بولے گا اچھا گناہ کیے تھے تم نے۔ ایسا نہیں ہے، توبہ ایک دل کی کیفیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے اعمال بھی تبدیل ہوتے ہیں، لیکن کیفیت وہ دل کی پہلے انسان نادم ہوتا ہے، پھر رب سے توبہ کرتا ہے، پھر آئندہ وہ گناہ کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے، اور بندوں کا معاملہ تو اس چیز کو لوٹا دیتا ہے، جو خطا گناہ بندوں سے بھی اس کو نیل کر دیتا ہے، مطلب رفع دفع کر دیتا ہے، اب جیسے وہ چیز لوٹا کر ہو سکتا ہے، معافی مانگ کے ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، بہرحال سمجھ رہے ہیں بات۔ تو بہرحال توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ کرنے والے بنے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج جو ہم چیزیں دیکھ رہے تھے، یاد رکھیے، خالص تو اچھا، بہرحال اس سے پہلے کہ آگے بڑھے، خالص توبہ کے لیے میں کچھ کنڈیشن جو میں رکھ دی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ خالص توبہ کے لیے دل میں نادم ہونا چاہیے انسان نے، پھر اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، مطلب اپنے گناہ کے راستے کو چھوڑنا چاہیے۔ تیسرا، اس کے بعد جو ہے اپنے جو گناہ ہو چکے ہیں ان کے لیے معافی مانگنا چاہیے، جو پاسٹ میں ہو چکے، یاد رکھیے، نادم ہونے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، اور اسی طرح آئندہ نہ کرنے کا عزم جس کو ہم کہیں گے وہ انسان کرے، اور اس کے بعد اگر بندوں کا معاملہ ہو تو اس کو رفع دفع کر دے، تو یہ اس کی کنڈیشن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیے، چوتھا وہ کام یاد رکھیے جس کے کرنے سے اللہ محبت کرتا ہے، یا اللہ ان بندوں سے جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان میں چوتھے لوگ جو میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے، ان میں چوتھا شخص وہ یاد رکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تقوی کیا، یاد رکھیے، تقوی ایک دل کی کیفیت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا ڈر صرف ڈر کے معنی میں نہیں، اللہ کا ڈر اس کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں میں ڈرنا کیسا، اب اللہ سے ڈر رہے، مطلب نعوذ باللہ کہ اللہ ڈراؤنی چیز ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ ڈراتا ہے؟ نہیں، اس کا معنی آپ سمجھیے، محبت کی وجہ سے ڈر، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والدین آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ ڈرتے ہیں، وہ ڈر محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ڈر کو جن بھوت کی وجہ سے یا ان کے مار کے اس کی وجہ سے، تو وہ محبت ہوتی ہے شدید۔ تو اللہ کے نیک بندے جب سے شدید محبت کرتے ہیں تو وہ اس سے ڈرتے بھی، یاد رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس راستے پہ میں چلا ہوں رب العزت کو راضی کرنے کے لیے چلا ہوں، خطا نہ ہو جائے، اگر ہو گئی تو وہ ڈرتے ہیں اس سے، تو گویا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، گویا نیکی کو اللہ کے محبت اور ڈر کی وجہ سے کرتے، یاد رکھیے، اور گناہوں سے بھی بچتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کہ اللہ ہم کو جہنم نہ دے دے، سمجھ رہے؟ تو تقوی یہی ہے، اللہ کا ڈر، کہ نیکی کرتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے، اور ڈرتے اس کے آخرت کے عذاب اور سزا کی وجہ سے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان نہیں جانتا اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ کی جہنم کا ڈر، آخرت میں پکڑ کا ڈر، قبر کے عذاب سے شروع ہوتا ہے یہ معاملہ، قبر عذاب نہیں، روح کو نکالنے سے معاملہ شروع ہوتا ہے، تو قبر میں، برزخ میں، اور آخر مقام محشر میں، صراط میں، اور اس کے صراط پر، اور اس کے علاوہ جو ہے آخرت میں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال آخرت کا ڈر بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو تقوی دل کی کیفیت ہے، یاد رکھیے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یاد رکھیے، تقوی کے تعلق سے بہرحال سوال کیا گیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، کیا تم خاردار راستے سے، ایسے راستے سے گزرے ہو جس پہ کانٹے واٹے کی جھاڑ رہتے ہیں، خاردار راستے سے گزرے ہو؟ تو پوچھنے والے نے کہا ہاں، کہ بالکل میں گزرا ہوں، جی ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا تم کیسے گزرتے تھے؟ اس نے کہا جب میں کانٹا دیکھتا تو اس سے ہٹ جاتا، اور اس سے کچھ الگ ہو جاتا، اور اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستے اختیار کر لیتا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا یہی تقوی ہے، مطلب جب ان سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ تم کبھی کانٹے دار راستے سے گزرے ہو؟ تو پوچھنے والے نے کہا ہاں گزرے۔ تو کہا جب کانٹا آتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو کہا بازو سے گزرتا ہوں یا پھر راستہ بدل دیتا ہوں۔ تو کہا یہی تقوی ہے، جب ہم چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں اور گناہ اور معصیت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کی طرف آتے ہیں، اپنے روش کو بدل دیتے ہیں، اپنے چال ڈال کو بدل دیتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو یہی تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچواں آج ہم وہ دیکھیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ شخص یاد رکھے جو صبر کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146 میں فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے صبر کرنا کتنا بڑا عمل ہے، یاد رکھیے، صبر اور شکر یاد رکھیے، یہ دو عظیم نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے جن کو بھی یہ نعمتیں عطا کی، یاد رکھیے، اس پہ بڑا فضل کیا اپنا، یاد رکھیے۔ اور ایک مومن بندے کا معاملہ ایسا ہی ہے، جب اللہ اس کو عطا کرتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس سے کوئی چیز آزمائش کے لے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔
تو اسی لیے میں نے کہا یہ دو عظیم نعمت ہے، صبر اور شکر یاد رکھے، تو ہمیں ہمیشہ ان دو چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے اور صبر کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ جس بھی حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، چونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کی ظاہر سی بات ہے زندگی میں دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک خوشی والی، ایک غم والی، ایک اچھائی والی یا ایک تنگدستی والی۔ تو جب اچھائی والی کیفیت خوشی والی ہو تو شکر ادا کیجیے، جب تنگدستی اور پریشانی والی کیفیت ہو تو پھر صبر کیجیے، بس یہی ہم کو کرنا ہے۔ اور یہی بات یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں فرمائی، روایت کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے، یاد رکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اور فرمایا عجیب ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا، مطلب اس کا معاملہ عجیب ہے، ہر حالت میں اس کو ثواب ملتا ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں جاتا، ہر حالت میں ملتا ہے، یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہے، مطلب یہ معاملہ صرف مومن کا اور کسی کا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو جو ہے کوئی پریشانی ہے اور اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، جب مشکل میں بھی ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے، جب خوشحالی میں ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں صبر کرنے والا بننا چاہیے، صبر بڑی اہم چیز ہے، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر حق بولنے میں، چونکہ حق بولنے کے بعد تکلیفیں آ سکتی ہے، صبر حقوق کو دینے میں، چونکہ جب حق دیتے ہیں ایک دوسرے کا، جب حق دیتے ہیں ایک دوسرے کا تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح صبر کا معاملہ کسی نقصان پر، صبر کا معاملہ کسی چیز کے کھونے پر، صبر کا معاملہ کسی کی موت پر، صبر کا معاملہ کسی ناکامی پر، صبر کا معاملہ کسی بھی قسم کے نقصان پر، صبر کا معاملہ ہر بار انسان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو انسان سچے طور سے صبر کرتا ہے اللہ کی خاطر، یاد رکھیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتا ہے، جیسے کہ ایک روایت میں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کوئی محبوب چیز چھین لیتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت دیتا ہے اس کے بدلے، اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں، یاد رکھے۔ تو کسی کی موت پر صبر، کسی کے سے جانے پر صبر، بیماری کے آنے پر صبر، بزنس کے ڈاؤن ہونے پر صبر، کا نتیجے میں فیل ہونے پر صبر ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے، اپنی کوشش جاری رکھنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی نتیجہ جب ایسا ہے تو صبر کرنا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صبر یاد رکھیے بڑی فضیلت والی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، اور یہ جتنے پارٹ میں دیکھیے اب تک جتنی باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ہر ایک جو پوائنٹ میں لے رہا ہوں نا، اس پہ میرا آلریڈی ایک لیکچر موجود ہے، ہر پوائنٹ پہ آپ جو بھی لے لیں، صبر لے لیں، تقوی لے لیں، اس کے علاوہ جتنے پوائنٹس میں اس سے پہلے لیتا چلا رہا ہوں، یاد رکھیے، طہارت کے معاملے میں لے لیں، سارے ہی عنوانات پہ آپ اگر میرے نام سے ڈالیں گے تو آپ کو کمپلیٹ لیکچرز بھی اس کے ملیں گے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا جو 6 پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر وہ ہے اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ توکل مطلب وہ ہے کہ جس ذات پر بھروسہ کیا گیا ہو تو مکمل بھروسہ اسی پر ہو، اس کو بولتے ہیں توکل۔ جیسا کہ اگر میں کہتا ہوں میرا اللہ پر یقین ہے، بھروسہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کمپلیٹ ریلائنس میرا اللہ پہ رہوں گا، مکمل طور سے عقیدہ میرا رہوں گا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ ذرہ برابر بھی میرا اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کو کہتے ہیں توکل۔ مطلب جس ذات پر اعتماد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہو کلی طور سے، دل اور جسمانی اعتبار سے، اسی پہ اعتماد کرنا، کمپلیٹ ٹرسٹ، یہ توکل ہے۔ تو توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما رکھا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پہ ٹرسٹ کرنے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں سے، توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور یقین اللہ پر توکل ہر حالت میں، کہ رزق اللہ دینے والا ہے، مصیبت اللہ دینے والا ہے، تکلیف ہٹانے والا اللہ ہے، کوئی چیز، ہر چیز میں توکل اللہ پر، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ضروری یاد رکھیں۔ آئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نے ایک روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل بھروسہ کرو جیسا اس پر توکل بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، صبح وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام واپس جو ہے لوٹ آتے ہیں، تو جو ہے پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام آسودہ ہو کے، مطلب پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو اگر تم بھی پرندوں کے جیسا توکل کرو تو اللہ رب العزت تمہیں ویسی روزی دے گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے، کہ ہر مارننگ صبح وہ نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، رات میں بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو پرندوں کا توکل مکمل طور سے اللہ رب العزت پہ ہے، تو اگر انسان بھی اللہ رب العزت پہ مکمل توکل کرے گا تو اللہ رب العزت بھی جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے ویسے ہم کو بھی روزی دیں گا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور فوراً اس کا توکل کا معاملہ ڈگمگا جاتا ہے، جیسا ایمان پر ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ حلال روزی کمانے کی کوشش کر رہا ہے، سود نہیں لے رہا ہے، رشوت نہیں خوری نہیں کر رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، لیکن اس کو آگے شیطان بولتا ہے ارے جھوٹ نہیں بولیں گا تو بزنس کیسا چلے گا، اب اس کا توکل اللہ پر سے ہٹ جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں سچ بولوں گا تو اب رزق نہیں ملے گا، تو توکل اس نے اللہ پہ سے ہٹا دیا، اس نے یہ سوچا کہ جھوٹ بولنے سے رزق ملتا ہے۔ تو اس لیے حدیث سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اگر ویسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی تم کو ویسی روزی دیں گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات میں بھر کر آ جاتے ہیں۔ توکل تو کرو اللہ پر، لیکن توکل کا ہرگز ہی بھونڈا اور بھدا معنی کوئی نہ لے کہ توکل کا معنی ہے گھر میں پڑے رہوں اور یہ بولوں کہ اللہ کو دینا ہوگا رزق تو اللہ دے دیں گا، ہرگز یہ معنی نہیں ہے اس کا۔
یہ بات بالکل توکل میں ہے کہ ایک انسان اگر بیمار ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، زلزلے آ گیا، اس میں دبا ہوا ہے، تو یقیناً یہ توکل تو تب ہوگا ہی چونکہ وہ کچھ کوشش نہیں کر سکتا بیچارہ کہ اللہ ہی سب کچھ کرنا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ میں ہٹا کٹا رہا ہوں، سب کچھ سہولتیں موجود ہو اور کوئی بھی، چونکہ اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے. تو لوگ بونڈا مانا لے رہے ہیں، جسم دی اللہ نے، کوشش نہیں کر رہے، بول رہے اللہ دینا چاہے تو دے دیں گا. ایگزام میں پڑھ رہے نہیں اور یہ سوچ رہے کہ اللہ پاس کرنا چاہے تو پاس کر دیں گا. کہ تجارت میں محنت نہیں کرے اور سوچے اللہ کامیاب کرنا چاہے تو کر دیں گا. اسی طرح کسی کام میں محنت کر کے کوئی چیز اسٹیبلش نہیں کرے، سوچے اللہ چاہے تو کر دیں گا. ایسا تو پھر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے نا. آپ کی کوشش کہاں ہے موجود؟ آپ کوشش کیجیے. سنت یہ ہے کہ کوشش کرنا ہے. توکل میں اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. تو لہٰذا کوئی توکل کا معنی یہ نہ لے کہ گھر میں بیٹھوں گا اور منہ میں رزق آ جائے گا. ایسا تو آپ جو ہے کسی جھاڑ کے نیچے بھی لیٹے تو آگے جو منہ میں جو پھل نہیں گرتا اس کا. اسباب اختیار کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا پرندے گھونسلوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، پرندے حدیث میں گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں. تو پرندوں کے جیسا توکل مطلب پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ بھر پیٹ آتے ہیں. تو ہم کو بھی ویسی توکل کرنا ہے کہ اللہ دینے والا. نکلو تو صحیح دنیا میں، جاؤ تو صحیح کمانے کے لیے، کوشش تو کرو کامیابی کے لیے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. کوشش تو کرو حق کے لیے، لڑائی کے لیے، کہ حق کے لیے میں ڈٹ جاؤں گا، جو ہوں گا دے توکل اللہ پر. پھر کوشش کچھ نہیں، بس اللہ سب کچھ کریں گا. تو ایسا تو اللہ تعالیٰ پھر ہر چیز کر سکتا ہے. پھر دنیا بنانے کی وغیرہ ضرورت کیا تھی؟ اسباب اختیار کیجئے، یہ سنت ہے. تو توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. آئیے ساتواں ہم دیکھیں گے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ ہے عدل اور انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. عدل اور انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کی بہت کمی ہے آج کے دنیا میں. عدل اور انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 42 میں اللہ نے فرمایا رکھا ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ عدل کرنے والوں سے. عدل اور انصاف کامنلی اردو میں یوز ہوتا ہے، لیکن عدل کرنے والوں سے مقسطین کہا، جو عدل کرتے ہیں، انصاف قائم کر دے. یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو انصاف کرنا بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور انصاف کرنے کے تعلق سے یا ایک منصف بادشاہ، انصاف کرنے والے بادشاہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے روز قیامت، جس روز دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں سے یاد رکھیے وہ 7 لوگوں میں ایک وہ ہے ایسا بادشاہ، یاد رکھیے، جو عدل اور انصاف کرتا تھا، یا ایسا حکمراں جو عدل اور انصاف کرتا تھا، وہ سائے میں ہوں گے. تو عدل اور انصاف ضروری ہے. آج ہمارے پاس عدل اور انصاف کی شدید کمی ہوگی. شدید سمجھتے نا، ایکسٹریم کمی ہوگی عدل اور انصاف.